راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن۔ اس پروگرام میں ہم ایک موضوع لے کر آتے ہیں اور اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آزمائش۔ یقیناً زندگی کے مختلف معاملات میں آدمی کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ان آزمائش پر کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 100 بار درود پاک پڑھنے کی زبردست فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ ہو سکے تو کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور درود پاک پڑھیں کہ انشاءاللہ نفاق جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک نیا دن، اور اس میں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے آزمائش۔ زندگی کا ہر نیا دن ہمیں ایک نئی سوچ، ایک نیا موقع اور ایک نیا سبق دے کر آتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے یہ دنیا صرف راحت کا نہیں بلکہ آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں بعض بزرگوں کو اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی کو مال کے ذریعے، تو کسی کو بڑی عمر میں بیماریوں سے، تو کسی کو بڑھاپے میں تنہائی سے۔ لیکن ایک بات ہمیں دل اور جان سے سمجھ لینی چاہیے، اللہ پاک ہمیں اس لیے نہیں آزماتا کہ وہ ہمیں جاننا چاہتا ہے، بلکہ وہ ہمیں اس لیے آزماتا ہے تاکہ ہم خود کو پہچان سکیں، اپنے صبر، ایمان اور کردار کو دنیا پر ظاہر کر سکیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امتحان ہمیشہ جانچنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ امتحان جو ہوتے ہیں وہ آدمی کو جانچنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اس کی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں تاکہ دنیا بھی دیکھے کہ یہ بندہ کیسے صبر کے طوفانوں سے گزرا، اور رب بھی اسے انعام کے قابل ٹھہرائے۔ ذرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ بڑھاپے میں ان پر کیسی آزمائشیں آئیں، انہوں نے کربلا کے میدان میں کیسا صبر کیا، اور پھر انہیں اس پر کیسا انعام ملا۔ جب وہ دنیا میں صبر کے امام بنے تو آخرت میں جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے۔ تو آئیے ایک نیا دن کے اس سفر میں ہم اپنے رب کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جانیں کہ ہر آزمائش میں چھپی ہوتی ہے ایک پہچان، ایک بلندی اور ایک انعام۔ آج ہم بات کریں گے ان آزمائشوں کی، ان صبر کے لمحوں کی جن سے گزر کر انسان بلبلا نہیں سمندر بن جاتا ہے۔ تو آئیے
دل کے دریچے کھول کر روح کی آنکھوں سے دیکھیں، ایک نیا دن، ایک نئی پہچان اور ایک نئی بلندی کی طرف سفر۔ اللہ پاک قرآن پاک کے 17ویں پارے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ہم تمہیں راحت، تکلیف، تندرستی اور بیماری، دولت مندی اور ناداری، نفع و نقصان کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صبر و شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے، اور بالآخر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔ یہ آتی جاتی ہوئی سانسیں زندگی کے لیے ایک امتحان مسلسل ہے آدمی کے لیے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آزمانے، جانچنے اور امتحان لینے کو ابتلا کہتے ہیں، لہذا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے یا تم میں سے کھرے کھوٹے کو ظاہر کریں گے۔ یہیں سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اصل میں امتحان کا مقام دنیا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ مولانا کیا قبر و آخرت سے ڈراتے ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسے نادانوں کو سمجھ لینا چاہیے، اور دیکھنے، سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا مقام دنیا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ یقیناً زندگی میں کچھ لوگوں سے آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ یہ انداز ہمارا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں کسی نے دنیا سے آخرت کے سفر کے بارے میں، دنیا سے قبر میں جانے کے بارے میں، آخرت میں اٹھائے جانے کے بارے میں، ہمارے محشر کے دن اعمال تولے جانے کے بارے میں توجہ دلائی تو ہو سکتا ہے ہم بھی بے توجہی میں یا پھر دنیا کی سنی سنائی باتوں میں آ کر ہم سے بھی یہ جملے منہ سے نکل گئے ہوں، یا ہم نے نکالے ہوں کہ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ہمیں مفتی صاحب یہ بات سمجھا رہے ہیں، یہ دیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت نہیں ہوگا، بلکہ جو دیکھنا ہے وہ ابھی دیکھنا ہے، کیونکہ اعمال کے لیے دنیا ہے اور جزا کے لیے آخرت کا دن ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہی دیکھا جائے گا۔ قبر و آخرت جو ہے وہ رزلٹ نکلنے کا مقام ہے، وہاں کچھ کرنے کا وقت نہیں ملے گا، بلکہ جو کرنا ہے دنیا میں کیا جائے گا، جو ہونا ہے وہ دنیا ہی کے معاملات میں درستگی کو لانا ہوگا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور یہ سوچ کر اس بات پر آ کر کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پھر وہاں پر جو ہم دیکھیں گے وہ اگر اللہ کی ناراضگی کی صورت میں دکھایا گیا تو پھر یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں بہت نقصان ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب کی اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور نادانی میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جو کرنا ہے وہ دنیا میں کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ کر لیجئے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں قبر و آخرت رزلٹ نکلنے کا مقام ہے، اور رزلٹ کا صرف سامنا کیا جاتا ہے۔ رزلٹ اچھا ہو یا برا اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پیشتر مرنے سے کرنا چاہیے، موت کا سامان آخر موت ہے۔ یعنی کہ آدمی کو مرنے سے پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے، ورنہ مرنے کا معاملہ تو موت ہی کے ساتھ ہے، اور جب مر جائے گا تو پھر ہمیں مفتی صاحب نے بھی یہ بات سمجھائی کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ہم دنیاوی مشاغل میں اتنے مشغول ہو گئے یا لوگوں کی باتوں میں یوں اپنا ذہن بنا کر بیٹھ گئے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پھر یہ جان لیجئے کہ ہم کہیں نہ کہیں خسارے میں آ جائیں گے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے، سمجھایا جائے، بھلائی کی طرف لایا جائے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ایک میں ہی تھوڑی مولانا، سبھی ایسا کر رہے ہیں، سبھی تو یوں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سب تو کر رہے ہیں، لیکن آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ جب قبر میں جائیں گے تو آپ کو اپنی قبر میں جا کر
اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور یہی معاملہ اگر آپ کا درست ہوا تو آگے کی منزلیں درست ہو جائے گی۔ ہم جب تک دنیا میں ہیں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، گویا ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھنا ہے، ابھی سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ یقیناً اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ پاک کو آزمانے کی، جانچنے کی، پرکھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ البتہ اس دنیا میں امتحان لیے جاتے ہیں، آزمائشیں کی جاتی ہیں، اور ان امتحانات کے ذریعے ہمارے کردار کا، ہماری قابلیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم پر دنیا میں کوئی آزمائش آئی ہے تو یہ جو امتحان میں ہم آ گئے ہیں، کسی آزمائش میں آ گئے ہیں، تو یہ ہماری قابلیت ظاہر کرنے کے لیے یہ آزمائش، یہ امتحان ہم پر آیا ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امتحان ہمیشہ علم کے لیے نہیں ہوتا۔ امتحان سے کبھی خود امتحان دینے والے کو بتانا منظور ہوتا ہے کہ وہ کس درجے کا آدمی ہے، اس میں کتنی قابلیت ہے، اور کبھی دوسروں کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارا یہ بندہ کیسا بلند رتبہ ہے، کیسے سخت امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن، اور ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ہم پر دنیا میں جو آزمائشیں آ رہی ہیں، یقیناً یہ آزمائشیں وقتی طور پہ ہمیں پریشان تو کر رہی ہیں، لیکن یہ آزمائشیں کبھی کبھی ہمارے درجات کی بلندی کے لیے بھی ہم پر آتی ہیں، کبھی کبھی ہمارے صبر کو دیکھنے کے لیے بھی آتی ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہم پر آئی ہیں اس پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر بغیر امتحان کیے انعام تقسیم کریں اور کسی کو معمولی اور کسی کو بھاری انعام دیں اور کسی کو بالکل محروم رکھیں تو یقیناً سب کو شکایت ہوگی۔ لہٰذا اس دنیا میں امتحان لیے جاتے ہیں کہ جو امتحان میں جتنے اچھے طریقے سے پاس ہوگا اسے اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ معلوم ہوا اللہ پاک کا اپنے بندوں کا امتحان لینا اپنے علم کے لیے نہیں بلکہ انسان کی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ یعنی یہ آپ پر کوئی آزمائش آئی ہے تو یہ آپ کی قابلیت کے اظہار کے لیے ہے۔ اللہ پاک آپ کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ کس قدر صبر کرنے والا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان مٹی کا ایک پتلا ہے، اس کی حیثیت سمندر میں بلبلے جیسی ہے، اور دنیا جہاں انسان رہتا ہے یہ نقصان کا گھر ہے۔ یہاں انسان کا مسلسل امتحان لیا جاتا ہے، اور ان امتحانوں کے ذریعے انسان کو بلبلے سے سمندر کر دیا جاتا ہے، یعنی بلند مقام عطا کیا جاتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے وہ بزرگ جن کی زندگی آزمائشوں میں گزر رہی ہے، اب بڑھاپے کی دہلیز پر آنے کے باوجود بھی وہ کسی آزمائش کا شکار ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو یاد رکھیے اللہ پاک آپ پر آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان آزمائشوں میں آپ کو ڈال رہا ہے، آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ آپ صبر کیجئے، آپ کوشش کیجئے کہ اس آزمائش کے وقت کو اچھے انداز سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ زندگی کے اس مقام پر آ کر ہم میں سے اکثر لوگ مصیبتوں پر صبر کرنا تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن نعمتوں پر شکر کے تقاضے نبھانا بھول جاتے ہیں۔ ہم عام طور پر یہ رونا تو روتے ہیں مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نعمتیں بھی ایک آزمائش ہے۔ جب مال و دولت بڑھتا ہے، جب عزت و شہرت قدم چومتی ہے، جب مقام و مرتبہ ہاتھ آتا ہے، تو اکثر انسان کے دل میں نرمی کی جگہ سختی، انکساری کی جگہ غرور اور شعور کی جگہ غفلت آ جاتی ہے۔
یہ بہت اہم بات ہے جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کو دنیا کی نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں، عزت کی صورت میں، مال کی صورت میں، آپ کو اللہ نے رتبے کی صورت میں کوئی نعمت دی ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جہاں یہ نعمتیں ملتی ہیں دنیا میں، گرچہ کہ یہ نعمتیں ملی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نعمتیں آزمائش کی صورت اختیار کریں، اور وہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو کوئی رتبہ ملے، عزت ملے، شہرت ملے تو آپ ان کی ساری بھول جائیں، عاجزی کے بجائے جو ہے غرور میں آ جائیں، شعور کی جگہ غفلت آپ پر چھا جائے۔ تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے ان نعمتوں کا شکر ادا کیجئے۔ یہ وہ خاموش آزمائش ہے جو نہ چیختی ہے نہ رلاتی ہے، لیکن انسان کے دل کو اندھا ضرور کر دیتی ہے۔ یعنی کہ کبھی کبھی یہ نعمتیں انسان پر آتی ہیں، آتی تو بظاہر نعمت لگتی ہوئی ہیں لیکن آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہم نے دنیا میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، یقیناً عمر کے آپ اس حصے میں ہیں جس پر ایک طویل تجربات کا وقت گزر چکا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے عزیز و اقربا میں بھی ہم نے اکثر یہ جملے لوگوں کو کہتے سنے کہ فلاں کے پاس جب سے مال آیا ہے غرور آ گیا ہے، فلاں کو اللہ نے کیا رتبہ دیا ہے، ارے وہ تو شہرت کی بلندیوں پر ایسا چڑھا ہے کہ اب اپنے دوستوں کو بھول گیا ہے، اپنے عزیزوں و رشتہ داروں کو بھول گیا ہے۔ وہ نعمتیں ملی تو ہیں لیکن صورت آزمائش کی ہے کہ وہ آزمائش کی گھڑیوں میں آ گیا ہے، آزمائش میں آنے کے بعد وہ بے چینی میں مبتلا ہوا ہے۔ اور بڑی پیاری بات ہمیں یہ سمجھائی گئی ہے کہ یہ آزمائشیں خاموش آزمائشیں ہیں، یہ وہ آزمائشیں نہیں ہیں کہ جو چیخیں چلائیں اپنا حوالہ دیں، بلکہ یہ خاموشی کے ساتھ آزمائشیں ہیں جو انسان کے دل کو اندھیرے میں لے جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو نعمتوں میں آ کر رائے حق سے ایسے دور ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بادلوں میں اڑتے اڑتے زمین بھول جائے۔ فرعون، نمرود، یزید، یہ سب وہ تھے جنہیں اللہ تعالی نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا، مگر وہ شکر کے بجائے غرور میں مبتلا ہو گئے۔ جب کوئی نعمت ملے، کوئی اللہ عہدہ دے دے، آپ کو مال مل جائے تو آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس نعمت کا شکر ادا کریں، نہ کہ غرور میں مبتلا ہو جائیں۔ آخرکار ان کا انجام ذلت و رسوائی اور تباہی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر نعمتیں دی ہیں تو شکر ادا کریں، یہ آزمائش والی اگر گھڑی ہے تو اس پر صبر کریں۔ بزرگ اسلامی بھائیوں، آپ وہ چراغ ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے راستہ روشن کرتے ہیں۔ اگر آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دیں کہ نعمتیں اللہ کی امانت ہیں اور ان پر شکر، انکساری اور احتیاط لازم ہے، تو یقین جانیے یہ شکر گزاری ایک مضبوط قلعہ بن جائے گی جو ہمیں فتنوں، سرکشی اور غفلت سے بچا لے گی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اس بات پر توجہ دیں کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے یا آپ کی اولاد کو نعمت دی ہے تو ان کا یہ ذہن بنائیے کہ آپ اس نعمت کا شکر ادا کیجئے، اور یہ نعمت اللہ پاک کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے۔ یقیناً عہدہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک وقت تک رہتا ہے، مال ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی اس میں ایسا خسارہ ہوتا ہے کہ وہ بھی چلا جاتا ہے، شہرت ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی کبھی اپنے وقت پر پوری ہونے کے بعد اختتام کی طرف آ جاتی ہے، پھر لوگ اس شخص کی اس شہرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو کسی بھی صورت میں دی ہیں، مال کی صورت میں دی ہیں، عہدے کی صورت میں دی ہیں یا شہرت کی صورت میں دی ہیں، یہ عارضی ہیں، اور یہ نعمتیں امانت سمجھیے، ان کو چلا جانا ہے، لیکن جب یہ ملی ہے تو آپ نے ان کا شکر ادا کرنا ہے، ان لمحات میں انکساری کو اختیار کرنا ہے، اختتام اس کا اچھا ہو جائے گا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ انجام بھیانک ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی کون ہے جس کا نفس امارہ فرعون نہیں ہے؟ ہاں، فرعون مصر کو تاج و تخت دیا گیا تھا، ہر ایک کو تاج و تخت نہیں ملتا،
مطلب یہ ہے ہم جیسے عام انسانوں کو بھی فرعون کی طرح تخت و تاج دے دیا جائے، حکومت، طاقت، قوت اور مال و دولت عطا کر دی جائے تو شاید ہم بھی سرکشی کریں۔ آج کل تو اس کی مثالیں بہت عام ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہر آدمی کو فرعون جیسی تاج و تخت تو نہیں مل سکتا، لیکن کیفیت آدمی کی یہی ہے۔ ہم نے بھی اور آپ نے بھی دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے اب بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہو یا پڑتا ہو کہ جن کے پاس کوئی عہدہ ہو، جن کے پاس شہرت کا مقام ہو، جن کو اللہ نے دولت دی ہو، اور آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ جب سے اس کے پاس یہ نعمت آئی ہے ان کی ساری چلی گئی ہے، جب سے اس کے پاس نعمت آئی ہے شکر گزاری چلی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا انجام برا ہو جائے۔ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آزمائشیں آئی ہے، صبر کیجئے، نعمتیں ملی ہیں، شکر کیجئے، تو اس طرح انشاءاللہ دنیا بھی بہتر رہے گی اور آخرت بھی بنی رہے گی۔ زندگی میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو 4 پیسے دے دیتا ہے، روزی میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، تو وہاں ایک نرم مگر نازک آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کا کردار و ایمان آزمائے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جیسے ہی کسی کے ہاتھ میں کچھ دولت آتی ہے، اس کی نگاہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جاتی ہے۔ کبھی جس نے غریبی کے عالم میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہوتی ہیں، وہی شخص جب تھوڑا سا مال یا مقام پا لیتا ہے تو اللہ کی نافرمانیوں میں آگے آگے ہوتا ہے۔ اچھی نوکری کیا ملی، والدین جنہوں نے پال کر بڑا کیا ہے، آج وہی دروازے سے واپس کر دیے جاتے ہیں۔ غریب رشتہ دار جن کے ساتھ کبھی ایک نوالا بانٹا جاتا تھا، اب انہیں سلام کرنا بھی بوجھ لگتا ہے۔ اور جب علم کا ایک قطرہ مل جاتا ہے تو دوسروں کو جاہل سمجھنا معمول بنتا جا رہا ہے۔ بزرگ اسلامی بھائیوں، آپ وہ فرد ہیں جنہوں نے زمانے کے رنگ دیکھے ہیں، جو جانتے ہیں کہ دولت اور شہرت اللہ کی نعمت صحیح، مگر اس پر شکر اور عاجزی لازم ہے۔ اپنی اگلی نسلوں کو یہ سکھانا آپ پر فرض ہے کہ جو آج بلندی پر ہے کل وہ نیچے بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اللہ کے حضور جھکے رہنا چاہیے، دولت آئے یا جائے، مقام ملے یا نہ ملے، عزت ہو یا ذلت، اصل کامیابی اللہ کی رضا اور عاجزی میں ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وضاحت: اللہ پاک کا دیا ہوا رزق کھانا، اللہ پاک کے احکام پر عمل نہ کرنا، اے نفس یہ نہ نعمتوں کا شکر نہ روز قیامت سزا کا ڈر، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آزمائشوں کے وقت صبر کریں اور نعمتوں پر شکر کریں، اور اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو بھی اسی کی تعلیم دیں۔ اللہ نے چاہا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راضی کرے اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا